سیلاب کا پانی لاہور کے علاقے چونگ میں داخل، منظور گارڈن برکت کالونی مانیوال میں سیلابی صورتحال، مختلف علاقوں سے شہریوں کی نقل مکانی، انتظامیہ نے گھر خالی کرنے کی ہدایت کر دی۔ چونگ میں بنائے گئے بند بھی پانی روک نہ سکے، دریائے چناب کا بہاؤ بھی کم نہ ہوا۔ آج رات چنیوٹ اور جھنگ کو شدید خطرہ، چنیوٹ میں 9 سے 10 لاکھ کیوسیک کا ریلا متوقع۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب، منہ زور پانی، بستیاں اجاڑنے لگا۔ چنیوٹ میں آبادی کو بچانے کے لیے ہرسا شیخ اور کوٹ محمد یار کے قریب بند پر بارود لگا دیا گیا۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، کامران پارک اور قریبی آبادیوں میں پانی گھروں تک آ گیا۔ فروخ آباد میں 2 سے 3 فٹ تک پانی جمع، مکینوں نے قیمتی سامان چھتوں اور دیگر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، بہاول نگر کی سینکڑوں بستیاں آبی ریلے کی زد میں آ گئیں۔ تیز بہاؤ نے عارضی بند توڑ دیے، فصلیں برباد، مکان ڈوب گئے۔ عارف والا میں فصلیں ملیا میٹ اور گھر تباہ ہو گئے۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد اور خان کی بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب، 13 جانیں نکل گیا۔ پنجاب میں سیلاب سے 1 لاکھ لوگ بے گھر، بپھرے دریاؤں نے فصلیں برباد، مکان ملیا میٹ کر ڈالے۔ وزیر آباد میں دریائے چناب کا پانی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ حیدر کالونی شدید متاثر ہوئی، مکان پانی میں ڈوب گئے، مکین سڑکوں پر امداد کے منتظر۔ جلال پور پیروالا میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ، سینکڑوں ایکڑ کپاس، مرچ اور مکئی سمیت دیگر فصلیں تباہ۔ علاقہ مکین کہتے ہیں چندہ کر کے بند بنایا، مزید پانی آیا تو بند ٹوٹ جائے گا۔ سیالکوٹ میں شدید بارشوں کا پانی ابھی تک نہ نکالا جا سکا، طوفانی بارش سے گھر، محلے، گلیاں اور سڑکیں زیریاب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پنڈی بھٹیا میں بھی سیلاب، سینکڑوں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور، مویشیوں کے لیے چارہ بھی ناپید ہو گیا۔ پاک فوج کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں ایئر لفٹ آپریشن، دریائے چناب کے قریبی علاقوں میں پھنسے افراد کو نکال لیا گیا۔ پاک فوج کے جوان کشتیوں اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ پاک فوج کا سرگودھا کے علاقے گورنا پٹھانہ میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، سیلاب میں گھرے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی، میڈیکل کیمپس میں متاثرین کو مفت طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان رینجرز پنجاب بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف، سلیمان کی میں ریسکیو آپریشن، 55 افراد اور 150 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ لودھراں، لاہور، قصور، فیصل آباد سمیت مختلف علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ وقت ضائع کیے بغیر پانی کے ذخائر بنانا ہوں گے، وزیراعظم شہباز شریف کی ڈیموں کی ضرورت پر زور، کہا خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں شدید نقصان ہوا، شمالی علاقوں میں چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، قدرتی آفات کے نشانے پر ہے، مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، پانی میں ڈوبے اضلاع کا فضائی جائزہ لیا۔ چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر افسوس ہے، NDM اور دیگر ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، مؤثر پیش کی اطلاعات کے باعث نقصان کم ہوا۔ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہے، مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ زندگیاں بچانے کے لیے ڈیم بنانا ہوں گے، سیاست سے بالا تر ہو کر ملکی مفاد میں فیصلے کر لینے چاہیے۔ پانی کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں انفراسٹرکچر بنانا ہوگا۔ سیلاب کے پانی کو محفوظ بنا کر زراعت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شاہدرہ کے دورے پر گفتگو، کشتی میں سوار ہو کر دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا، کہا راوی میں اتنا پانی نہیں دیکھا، پنجاب میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں، گنجائش سے بہت زیادہ پانی آیا، حکومتی غفلت سے کسی کی جان نہیں گئی، پنجاب حکومت متاثرین کے نقصان کا ازالہ کرے گی۔ ہمیں ڈیم بنانا ہوں گے، جہاں ضروری ہو وہاں ڈیم بنائیں گے تاکہ پانی کی شکل میں عذاب رحمت بن جائے۔
वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा कल एक दुकानदार ने बताया 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 5 लाख रुपए मिले। मैं कहता हूं शुक्र करें, पहले आपको 5 लाख भी नहीं मिलते थे, मुआवजों को हमने डबल किया। वजीर आला KP ने कहा सैलाब से नुकसानात का दुख हुआ, पंजाब के अवाम की तकलीफ हमारी तकलीफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के भाइयों के साथ खड़ी है, जहां जरूरत पड़ी पंजाब से भरपूर ताउन करेंगे। डैम न बनाने की वजह से पाकिस्तान आबी दहशतगर्दी का निशाना बना। डैम पर सियासत होने की वजह से काम नहीं हुआ, हमें इसका मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं वजीर आजम से अपील है तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद करें। मुल्की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, सब सर जोड़ कर बैठें ताकि इसका मुस्तकिल हल निकाला जा सके। वजीर आजम को खत लिखा है कि एक दिन शजरकारी मुहिम के लिए रखें। पंजाब में सूरत हाल गंभीर है, 2 ट्रकों में 3 करोड़ मालियत का सामान पंजाब भेजेंगे। कराची की ताजर बिरादरी से राबता है, पंजाब के मुतासरीन को ज्यादा से ज्यादा इमदाद दी जाएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है, मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती पहलू मद्देनजर रखकर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मानसून का नया सिलसिला खतरनाक हो सकता है, हमें तैयार रहना होगा। कौम तकसीम से बालातर होकर सैलाबी बहरान का मुत्तहिद होकर मुकाबला करे। इत्तेहाद की ताकत से पहले भी बहरानों का सामना किया, अब भी सुरखरू होंगे। शर्जील इनाम मेमन का कहना है सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है, इस वक्त तक सूबे में हंगामी सूरत हाल नहीं है। रिलीफ ऑपरेशन के लिए इमदादी सामान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, हर किस्म से नुकसान से बचने के लिए तैयार हैं। आधी रेलें सिंध की जानिब गामजन। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, 24 घंटे में पानी की सतह मजीद बढ़ेगी। दरियाए सिंध में सजावल के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब। दोलहा दरिया खान पुल, सुरजानी और मीनार की बंद पर पानी की सतह में इजाफा। सूबाई वजीर फ्लड फोकल पर्सन मोहम्मद अली मलकानी का सुरजानी और मीनार की बंद का दौरा, इंतहाई हसास बंदों की सूरत हाल का जायजा लिया। मोहम्मद अली मलकानी ने कहा बंद महफूज बनाने के लिए काम मुकम्मल किया गया है, कोई खतरा नहीं। कराची में शदीद बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा, हफ्ते से मंगल तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपारकर में बारिशें मुतवक्के। हैदराबाद, दादू, सक्खर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद और कश्मीर में भी 30 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल समेत पंजाब के मशरकी अजला में 30 और 31 अगस्त को बारिश का इम्कान है। नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। गवादर, केच, पंजगोर, खुजदार, लसबेला, कल्लात में कल से 1 सितंबर तक बारिशों का इम्कान है।